نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ عید الاضحیٰ کے دن مسنون و مستحب اعمال ذکر ہو گئے۔ اس درس کے اندر عیدین کی نماز اور متفرق مسائل ذکر کروں گا۔ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ لوگ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز کا طریقہ انہیں نہیں آتا۔ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عبادات سے باخبر ہو۔ تو نماز یہ ایک اہم فریضہ ہے، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو یا صلاۃ الجنازہ ہو یا عام نمازیں ہو، اس کا طریقہ یہ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ عید کے نماز میں 6 تکبیرات زائد ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے، یعنی جب آپ نیت باندھیں گے تو اس وقت آپ 3 تکبیرات کہیں گے زائد، اور چوتھی تکبیر وہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اور دوسرے رکعت میں قرأت کرنے کے بعد 3 تکبیرات زائد ہے اور 1 تکبیری رکوع ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے نرم حصے تک اسی طرح لے جائے گا اور پھر کہے گا اللہ اکبر۔ تو اپنے ہاتھوں کو پہلی تکبیر کے ساتھ اپنے ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ امام صاحب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ ثنا پڑھے گا، اسی طرح مقتدی بھی پڑھے گا، باقی تعوذ و تسمیع اور قرأت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر امام کہے گا اللہ اکبر۔ اس صورت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو لٹکانا ہے نیچے، پھر آپ نے اس کو باندھنا نہیں ہے۔ دوسرے مرتبہ پر پھر امام کہیں گے اللہ اکبر۔ اس صورت میں بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ تیسرے مرتبہ پر امام جب اپنے ہاتھوں کو کانوں کے لو تک پہنچائے گا اللہ اکبر۔ اس صورت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، دوسرے تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، تیسرے تکبیر کے بعد بھی ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا۔ اس کے بعد جب امام صاحب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد قرأت کرے گا، رکوع جانے سے پہلے پھر وہ 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اپنے کانوں کے لو تک، اور پہلی تکبیر کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے۔ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے۔ دوسرے مرتبہ پر کہے گا اللہ اکبر، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے۔ تیسرے مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکانا ہے۔ چوتھے مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اوپر نہیں کریں گے بلکہ سیدھے نیچے جائیں گے رکوع میں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہتے ہیں تو لوگ پھر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ نہیں، اس وقت ہاتھ اٹھانا نہیں ہے بلکہ اس وقت فوراً نیچے رکوع میں جانا ہے۔
یہ تو مختصر طریقہ ہے عیدین کے نماز کا. اور پھر یہاں پر ایک مختلف فی مسئلہ ہے کہ آیا عیدین کے نماز میں جو تکبیرات زائد ہے یہ 6 ہے یا 12 ہے. تو اس میں مفتابی قول جو مضبوط دلائل پر اس کی بنا ہے وہ یہ ہے کہ عیدین میں زائد تکبیرات وہ 6 ہے. اور انشاءاللہ اس پر میں مفصل کلپ کروں گا، دلائل کے ساتھ یہ بات ذکر کروں گا کہ عیدین میں جو زائد تکبیرات ہے یہ 6 ہے، 12 نہیں ہے. یہ تو مختصر طریقہ تھا عیدین کے نماز کا. اسی طرح نماز کے بعد امام صاحب 2 خطبے کڑے ہو کر پڑھیں گے، وہ بھی اس کا سننا بھی لازم ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائے تو بھی عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور جمعے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. تیسرا مسئلہ، جہاں پر بھی عید کی نماز پڑھی جائے تو وہاں اس دن اور کوئی نفل پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. مثلا عیدگاہ ہے تو عیدگاہ میں نماز سے پہلے بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے اور نماز کے بعد بھی نوافل پڑھنا مکروہ ہے. البتہ نماز ہو جانے کے بعد گھر میں جا کر نوافل وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ تو مختصر چند مسائل تھے. اس میں جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس وقت پہنچ جاتے ہیں کہ امام وہ زائد تکبیرات کہہ چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ مقتدی کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے امام کو قیام میں پایا تو کڑے کڑے یہ 3 تکبیرات زائد کہے قرات کی جگہ پر. لیکن اگر امام کو اس نے رکوع میں پایا، امام کو اس نے رکوع میں پایا تو اس وقت یہ رکوع ہی میں 3 تکبیرات زائد کہے. اگر امام رکوع سے کھڑا ہو چکا ہے تو اس صورت میں یہ توبہ استغفار کرے اور اس کے بعد اس کا محل نہیں رہا تکبیرات زائد کا. اسی طرح اگر کسی کے 1 رکعت عید کی نماز میں گزر جائے، 1 رکعت عید کی نماز میں گزر جائے اور یہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تو اس صورت میں جب یہ وہ فوت شدہ رکعت ادا کرے گا تو اس کا طریقہ تو یہی ہونا چاہیے، قیاس یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ 3 تکبیرات زائد کہے، کیونکہ یہ امام کے ساتھ شروع میں شریک نہیں تھا. لیکن اس صورت میں ایک خرابی لازم آتی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں تکبیریں پے در پے ہو جاتی ہے، جبکہ یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، کسی سے منقول نہیں ہے. لہذا اس بنا پر اگر کسی سے 1 رکعت رہ جائے تو جب یہ دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو شروع میں تکبیرات زائد نہیں کہیں گے، بلکہ جب یہ رکوع کے لیے جائیں گے تو اس وقت تکبیرات زائد کہے، اس وقت اس کا محل رہے گا. اسی طرح بعض دفعہ یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے کہ امام زائد تکبیریں وہ کہنا بھول جائے، تو اس کا طریقہ یہ اگر اس کو رکوع میں خیال آئے تو رکوع میں وہ تکبیرات کہنی چاہیے. لیکن اگر اس نے رکوع میں نہیں پڑھی وہ تکبیرات اور اس کے بعد قیام کے لیے اٹھے اور پھر قوما کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا، تو راجح قول کے مطابق امام جو ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، اس لیے کہ ازدحام اور بہت زیادہ بھیڑ ہوتا ہے. تو یہ چند مسائل تھے، اس کا سیکھنا اور سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے. انشاءاللہ اگلا بحث وہ اس موضوع پر ہوگا کہ نماز عید اور زائد تکبیریں، کہ عید کے نماز میں زائد تکبیریں 6 ہے یا 12 ہے، یہ ایک علمی بحث ہے.
علماء حضرات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔